کوئی آدمی ہے جو اپنی جان فرمایا کوئی آدمی ہے جو اپنی جان ہی بیچ دیتا ہے، اپنی جان ہی بیچ دیتا ہے۔ کوئی شخص کس رستے میں بیچ دیتا ہے؟ مرضات اللہ، اللہ کی رضا تلاش کرتے ہوئے۔ اس رستے میں اس نے اپنی ساری زندگی بیچ ڈالی، لیکن اس کا مقصود یہ تھا کہ مجھے میرا رب مل جائے، میرے رب کی رضا مل جائے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا حصول میرے لیے آسان ہو جائے۔ اس رستے میں اس نے جان ہی بیچ دی۔ مالک نے اس آیت میں یہ نہیں فرمایا اسے کیا دوں گا، اجر کیا ملے گا، اس کا ثواب کتنا ہے، جنت کہ کس درجے میں اسے رکھا جائے گا۔ فرمایا کوئی آدمی ہے، کچھ لوگ ہیں جو اپنی جان ہی بیچ دیتے ہیں اللہ کی رضا تلاش کرنے میں۔ تو نتیجہ ایک جملہ صرف بیان کیا، فرمایا واللہ رؤوف بالعباد، اللہ بھی پھر اپنے بندوں پر بڑا ہی مہربان۔ اس جملے نے بات کو اتنا کھول دیا ہے، اتنا واضح کر دیا ہے۔ فرمایا اگر تم نے میری خاطر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب شعبان کی 15ویں رات آئے تو رات کو بیدار رہا کرو اور صبح کو روزہ رکھا کرو۔ تم لوگ دیکھ رہے ہو، مارو اسے۔ اور صبح کو روزہ رکھا کرو۔ تو جب حضور نے کہہ دیا بیدار رہو تو پھر کسی کو سونا نہیں چاہیے، بیدار رہنا چاہیے۔ اور بیداری کا مطلب یہ نہیں کہ وہ آدمی بس جاگتا رہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ اللہ کرے، درود پاک پڑھے، عبادت کرے، تلاوت کرے، ذکر فکر میں رہے۔ کچھ باتیں اس مقصد کے لیے کہ اس رات اللہ پاک نے اپنی رحمت کے دروازے کھولے ہیں، تو کچھ ایسی بات کی جائے جس سے دل نرم ہو جائے۔ دوستو، قرآن مجید کی 2 آیات میں نے پڑھی ہیں۔ اللہ کریم نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اتنا ڈرو جتنا ڈرنے کا حق ہے۔ ڈرو اللہ پاک سے، اور جس طرح تم کسی سے ڈرتے ہو، ڈرنے کا حق ہوتا ہے، وہ حق ادا کرنے کی کوشش کرو۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ ڈرتے ہیں کچھ لوگوں سے، اور جب وہ ڈر رہے ہوتے ہیں تو انہیں احساس ہوتا ہے۔ اللہ پاک نے ہمارا وہ احساس خود بیان کر دیا ہے۔ فرمایا جب تم کسی سے ڈرتے ہو تو تمہیں اس کا احساس ہوتا ہے کہ تم کتنا ڈرتے ہو، تو پھر تم کوشش کرتے ہو کہ تم وہ کام نہ کرو جس سے وہ بگڑ جائے گا، ناراض ہو جائے گا۔ جو لوگ قانون سے ڈرتے ہیں وہ اشارہ نہیں توڑتے، کچھ بھی ہو جائے اشارہ نہیں توڑتے۔ انہیں پتہ ہے کہ یہاں اشارہ توڑیں گے تو الجھ جائیں گے، اور جہاں انہیں فکر نہ ہو کہ کوئی پوچھنے والا نہیں، وہاں ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ اشارہ توڑ دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موقع دیا، میں حرمین شریفین حاضر ہوا تو وہاں ایک روڈ دائری روڈ کہلاتا ہے۔ اس روڈ سے پیدل چلنے والے نہیں گزر سکتے۔ وہ کہتے ہیں جی اس روڈ سے پیدل والا نہ گزرے، ان کے لیے علیحدہ جگہ ہے۔ قانون یہ ہے کہ اگر کوئی پیدل آدمی وہاں سے گزرے اور اس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے تو وہ حکومت یہ کہتی ہے کہ یہ کیوں یہاں سے گزرا تھا، لہٰذا کوئی مقدمہ نہیں ہو سکتا۔ تو وہاں ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ اس سڑک پہ پیر بھی نہیں رکھتے، کہتے ہیں مر گئے تو بنے گا کچھ نہیں۔ یہاں بھی بہت سارے ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ جہاں انسان محسوس کرتا ہے کہ یہ بڑا میرے لیے نقصان ہو جائے گا، تو وہ ڈرتا ہے۔ ایک چھوٹی سی بات ہے کہ رات کو کوئی آدمی اپنا دروازہ کھلا رکھ کے نہیں سوتا، حالانکہ کوئی عرض نہیں، کبھی کھلا رہ بھی جاتا ہے، اور اگر کبھی رہ جائے تو جس کی ذمہ داری بند کرنے کی ہو اس کے ساتھ پھر جو رویہ ہوتا ہے گھر والوں کا، یہ خوف ہے ہمارا اندر کا، تو بڑی شدت کے ساتھ ہم اس شخص کو سخت سست کہتے ہیں، ڈانٹتے ہیں، کہتے ہیں تو نے خیال ہی نہیں کیا، جمع پونجی لٹ جاتی تو یہ خوف ہے، یہ ہمارا اندر کا یہ خوف ہے۔ آپ بازار میں جائیں تو درجنوں لوگوں نے گن مین بٹھائے ہوئے،
ان کا دل نہیں کرتا کہ اضافی تنخواہ دی جائے. کیا مطلب ہے ایک آدمی کو اضافی پیسے دینے کا؟ لیکن وہاں آدمی بٹھایا جاتا ہے، اس کو تنخواہ دی جاتی ہے، اس کی روٹی کا بندوبست کیا جاتا ہے، اس کے سارے ضروریات زندگی کا خیال رکھا جاتا ہے، اور پس منظر یہ ہوتا ہے کہ ڈر لگتا ہے اگر یہ شخص نہ ہوا تو ہماری چوری ہو جائے گی. تو اللہ فرماتے ہیں کہ تو جہاں سے ڈرتا ہے تجھے پتا ہے، تو اس طرح کر کہ مجھ سے بھی اتنا ڈر جتنا ڈرنے کا حق ہے. یہ جھوٹ موٹ کا ڈراوا نہ پیدا کر کے اوہ اللہ معاف کرے جی. اچھا جناب ڈرتے ہیں آپ اللہ تعالیٰ سے، آپ نے تو کانوں کو ہاتھ لگائے، تو پھر آپ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ معاف کرے جی میں تو بات نہیں کرتا، بس 2-4 آدمیوں کی پگڑی اچھالوں گا، اس سے زیادہ نہیں. ڈر لگتا ہے جی بات کرتے ہوئے، 15-20 آدمی بس میرے قابو آئے گا. یہ کس قسم کا ڈر ہے؟ ڈرنے کا حکم دیا. اور میرے رسول کریم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تو رب کریم سے دنیا میں ڈر جا اس طرح ڈرنے کا حق ہے. جب قیامت کا دن آئے گا تو اللہ تجھے ڈرائے گا نہیں بلکہ اپنی رحمت کی چھاؤں میں جنت میں داخل کر دے گا. یہاں ڈر. ایک جگہ تو اللہ نے فرمایا ڈرو، اور کچھ جگہوں پہ فرمایا کہ جو میرے علم والے بندے ہیں نا، جن کو میں نے علم دیا ہے، عالم ہے، ان کے بارے میں فرمایا کہ ان کے دلوں میں میری خشیت ہے. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. اللہ کے بندوں میں سے جو علم والے ہیں وہ اللہ کی خشیت رکھتے. قرآن نے ایک جگہ کہا ڈرو، خوف کا لفظ بھی استعمال کیا، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. خوف بھی ہے اور خشیت بھی ہے. ان دونوں کا معنی ایک ہی ہے، ڈرنا. خوف کا معنی بھی اور خشیت کا معنی بھی ڈرنا. جب آپ علماء لغت کو پڑھیں گے، عربی ادب کو جاننے والے لوگوں کا مطالعہ کریں گے، تو انہوں نے یہی لکھا ہے کہ ان دونوں کا معنی ڈرنا ہے. میری طرف دیکھیے، توجہ کریں، کچھ سمجھانے لگا ہوں، اس نقطے کو ضرور سمجھیے گا. خشیت کا معنی بھی ڈرنا ہے، خوف کا معنی بھی. لیکن جب صوفیاء کے پاس جائیں نا، صوفیاء جو قرآن و سنت کی روح کی تفسیر کرنے والے ہیں، تو وہ کہتے ہیں نہیں، خشیت اور خوف میں فرق ہے. خوف اور ہوتا ہے، خشیت صوفیاء اس کی تفسیر اور کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں خوف بھی ہوتا ہے اور خشیت بھی ہوتی ہے، الگ الگ چیزیں ہیں، ایک نہیں. بڑی خوبصورت بات ہے، اگر آپ سمجھ گئے تو آپ کو فائدہ دے گی. صوفیاء یہ کہتے ہیں کہ بھائی خوف ہوتا ہے اپنے گناہوں کا، کہ میں نے یہ گناہ کیے ہیں، اگر اللہ نے مجھ سے پوچھا تو مجھے بڑا خوف آتا ہے، مار پڑے گی. یہ خوف ہے. پھر سمجھ لیں، ایک آدمی نے حرام کا مال اکٹھا کیا ہے زندگی میں، معاذ اللہ اس نے بڑے پاپ کیے، گناہ کیے، شراب پی، بدکاری کی، معاذ اللہ تعالیٰ ثم معاذ اللہ. اب اسے ڈر لگ رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھا تو میں کیا جواب دوں گا. یہ خوف ہے. اور خشیت یہ ہے کہ ایک آدمی سارا دن نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، عبادت کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، پھر بھی ڈرتا ہے. یہ خشیت ہے.